بسم اللہ الرحمن الرحیم القسم الاول فی المنطق آگے پھر مقدمۃ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور ویقتسمان بالضرورۃ الضرورۃ والاکتساب بالنظر الضرورۃ والاکتساب بالنظر الضرورۃ والاکتساب بالنظر اعراب ظاہر کرو نا الضرورۃ والاکتساب بالنظر الضرورۃ والاکتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول فقد يقع فيه الخطأ فاحتاج إلى قانون يقسم عنه في الفكر وهو المنطق وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى مورفا أو تصديقا مورفا أو تصديقا فيسمى حجة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب جو ہے وہ دو قسموں پر مشتمل ہے. پہلی قسم جو ہے وہ علم منطق کے بیان میں ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ علم کلام کے اندر ہے. علم کلام والی جو قسم ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن وہ بالکل جو کہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی تک موجود ہے، اور بعض اہل علم نے اس کی شرح بھی کی ہے، اس کی شروحات بھی موجود ہیں. یعنی مستقل جو تہذیب المنطق والکلام ہے، کتاب کا اصل جو نام ہے تہذیب المنطق والکلام، تو یہ مکمل قسم منطق بھی موجود ہے. قسم منطق تو ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے، باقی قسم کلام بھی موجود ہے، اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے، اور اس پر کچھ حواشی اور شروح بھی موجود ہیں. بات سمجھے آپ؟ تو پہلی قسم جو ہے وہ علم منطق کے بارے میں ہے. اس کی مزید جو شرح ہے کہ القسم الاول، اس کے تحت لما ولما ضمنا وغیرہ اس طرح کی باتیں جو اضافی گفتگو ہے وہ شارح کریں گے، اس لیے مزید بات وہاں پر ہم کریں گے. تو قسم اول ہے منطق میں. تو منطق کے اندر سب سے پہلے مقدمہ کا بیان کر رہے ہیں. کس کا؟ مقدمہ. تو مقدمہ کے اندر جو ہے سب سے پہلے کر رہے ہیں مقدمہ. ذہن میں رکھیں، شرح میں چل کے بات بیان کرے گا. مقدمۃ العلم بھی ہے اور مقدمۃ الکتاب بھی ہے. مقدمۃ العلم کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم. ٹھیک ہے، وہ کلام کا معنی کا وہ حصہ کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. اس تعریف پر کچھ اعتراضات ہیں. ان میں کچھ گفتگو یہاں بھی آتی ہے، کچھ گفتگو کتبی کے اندر بھی آتی ہے. مقدمہ کی تعریف پر ہونے والے اعتراضات. مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کی تعریف کیسی کی جاتی ہے کہ طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود لارتباط له بها ونفعها فيه. کلام کا وہ ٹکڑا جو مقصود سے پہلے اس کو لایا جائے، مقصود کے ساتھ اس کے ربط تعلق کی وجہ سے، اور مقصود میں اس کے نفع بخش ہونے کے باعث. بات میری سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے، اس کو بولا جاتا ہے مقدمۃ الکتاب کہا جاتا ہے. مقدمات کی دو قسمیں ہوگی، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم کا مصداق امور ثلاثہ کو قرار دی جاتی، جن میں سے ایک تصور اور دو تصدیق کے ہیں. ایک ہے اس علم کی تعریف، دوسرا اس علم کی غرض و غایت، اور تیسرا اس علم کا موضوع. علم کی جو تعریف ہے یہ امر تصوری ہے، باقی جو دو چیزیں ہیں وہ امور تصدیقیہ ہے. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ جی. تو اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مقدمۃ العلم ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ان امور کو بیان کیا جا رہا ہے جو مقدمۃ العلم کا حصہ بنتے ہیں. مقدمۃ الکتاب میں اور کئی اضافی امور ہوتے ہیں جن کو ذکر کر دیا جاتا ہے. مقدمۃ العلم کے اندر تین چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. مقدمۃ العلم کا مصداق امور ثلاثہ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تصور ہے، دو تصدیقیں ہیں. تصور ہے اس علم کی تعریف، اور ایک تصدیق ہے اس کے موضوع سے متعلق، اور ایک تصدیق ہے اس کی غرض و غایت سے متعلق. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. تو اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، شرح میں مزید بات آتی ہے
یہاں پر بیان کرنی ہے تعریف منطق کی. کیا بیان کرنا ہے؟ مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ. کتنے امور ثلاثہ؟ ایک تعریف، غرض اور موضوع. تعریف، غرض اور موضوع. بات ہے یہ ذہن میں؟ تعریف، غرض اور موضوع، یہ تین امور بیان ہوں گے مقدمہ کے اندر. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب تعریف کرنے جا رہے ہیں مقدمہ کی اور علم کی، منطق کی. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ جو تعریفات کی جاتی ہیں علوم کی، وہ عمومی طور پر دو چیزوں کے ذریعے کی جاتی ہیں. کبھی اس کے موضوع کے ذریعے سے اور کبھی اس کی غرض و غایت کے ذریعے سے. کبھی موضوع کے ذریعے سے، کبھی غرض و غایت کے ذریعے سے. بات ہے یہ ذہن میں؟ کبھی موضوع کے ذریعے سے اور کبھی غرض و غایت کے ذریعے سے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موضوع کے ذریعے سے ہونے والی تعریف اور غرض و غایت کے ذریعے ہونے والی تعریف، یہ جو موضوع ہے یہ بھی علم کا خاصہ ہوتا ہے اور غرض و غایت بھی علم کا خاصہ شمار ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تعریف بالخاصہ بنتی ہے. جو تعریف بالخاصہ ہو یہ حد نہیں کہلاتی، یہ رسم کہلاتی ہے. کیونکہ تعریف ذاتیات کے ذریعے ہو، ذاتیات میں جنس اور فصل آتی ہیں، وہ حد کہلاتی ہے. حد تام حد ناقص ہو، جو بھی ہو، لیکن حد کہلاتی ہے جبکہ وہ ذاتیات کے ذریعے ہو. اگر ارضیات کے ذریعے ہو، تعریف بالخاصہ ہو، تو وہ حد نہیں کہلاتی، وہ رسم کہلاتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ علوم کی عمومی طور پر جو تعریفیں ہوتی ہیں وہ رسوم کہلاتی ہیں، وہ حدود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ وقد علم بذلك حد كل واحد منها. تو وہاں پر بھی وہ ویسے علم کی تعریف نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی کہا جاتا ہے بھئی حد سے مراد یہاں پر مورف جامع معنی ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی علوم کی جو عام طور پر ہونے والی جو تعریفیں ہیں وہ رسوم، وہ حدود نہیں ہوتی، وہ رسوم ہوتی ہیں. بات ہے یہ ذہن میں؟ بہرحال میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ علم منطق کی کرنے جا رہے تعریف. تعریف کے دو طریقے ہیں مشہور، ایک بذریعہ موضوع اور ایک بذریعہ غرض و غایت. ایک بذریعہ موضوع اور ایک بذریعہ غرض و غایت. سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے انتخاب کیا غرض و غایت والی تعریف کا، غرض و غایت والی تعریف کا انتخاب کیا. تو اب پہلے غرض و غایت کی جانب تمہارا ذہن جائے. تو جو ہے تمہارا ذہن غرض و غایت کی جانب جائے. اور غرض و غایت کی جانب کیسے جائے گا؟ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں بھئی منطق کی یہ ضرورت ہے، اس لیے منطق کو وضع کیا. غرض و غایت اسے معلوم پڑ جائے گی نہیں پڑ جائے گی؟ سمجھے بات کو؟ جسے بیان حاجت کہتے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو اب کیا ہے، غرض و غایت یوں پتہ پڑ جائے گی کہ بھئی یہ علم منطق علم یوں ہے، تصوری ہے، تصدیقی ہے، بدیہی ہے، نظری ہے. نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر اس میں غلطی، خطا سے بچنا، اس کے لیے قانون، وہ قانون منطق ہے. ہم گفتگو کرتے 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 جا کے منطق پہ پہنچ گئے. اب غرض و غایت بھی معلوم ہو گئی اور تعریف بھی حاصل ہو گئی. میری بات سمجھی نہیں سمجھی؟ اصل میں یہ اعتراض کا جواب ہے کہ بھئی جب کرنی تھی تعریف تو علم کی تقسیم میں کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ کرنی تعریف تھی تو علم کی تقسیم میں کیوں لگ گئے؟ تو اس کے جواب کی طرف میری گفتگو میں اشارہ موجود ہے. میری گفتگو سے اس کا جواب حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں کرنی تعریف ہی تھی، لیکن تعریف کر رہے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ غرض و غایت کے ذریعے. اس لیے غرض و غایت کا جو وضاحت ہے وہ ضروری تھی. تو یہ بیان حاجت کے ذریعے غرض و غایت کی وضاحت کر رہے ہیں. اب بیان حاجت بھی ہو گیا، غرض و غایت بھی سامنے آ گئی، تعریف بھی سامنے آ گئی. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، مزید بات اس پہ شرح کے اندر آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب انہوں نے جس انداز میں گفتگو شروع کی اس کا حاصل اور خلاصہ سمجھے. علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق. ٹھیک ہو گیا؟ علم کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ تصور اور تصدیق. اور ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی اور نظری. ہر ایک کی بدیہی اور ٹھیک ہو گیا. نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر حاصل، اور نظر و فکر میں ہوتی ہے غلطی. ٹھیک ہو گیا؟ تو غلطی سے بچنے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے نہیں؟ بولے یہ قانون منطق ہے، یہ قانون منطق ہے. بات سمجھے؟ تو منطق کی حاجت واضح ہوئی نہ ہوئی؟ منطق کی حاجت واضح ہو گئی، اور اس سے منطق کی تعریف بھی ذہن میں آ گئی.
کہ منطق وہ قانون ہے کہ جو ہمیں فکری غلطی سے بچاتا ہے. منطق وہ قانون ہے جو ہمیں فکری غلطی سے بچاتا ہے. دیکھیں علم کی تقسیم سے ہم جو ہے نا منطق کی غرض و غایت بھی حاصل کر چکے اور منطق کی تعریف بھی حاصل کر چکے. ایک چیز رہ گئی ہے کیا؟ منطق کا موضوع. تو وہ موضوع آگے چل کے بیان کرتے ہیں. معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ ایصال الی مجہول کی حیثیت سے. میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کرے. علم تصدیق اور تصور ہے. توجہ ہے؟ نہیں ہے توجہ؟ اب انہوں نے تصدیق اور تصور کی تعریفوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا. علم کی تو میں نے تو کہا نا علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق. جی تو انہوں نے ان کی جو تعریفیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا. تقسیم تو کی ہے لیکن تصدیق کیا ہے، تصور کیا ہے؟ کہا کہ نسبت کا اذعان ہے تو تصدیق ہے، اذعان نہیں ہے تو تصور ہے. توجہ ہے؟ کیا؟ نسبت کا اذعان ہے تو تصدیق ہے، نسبت کا اذعان نہیں ہے تو تصور ہے. سمجھے بات کو؟ آپ سمجھے کہ نسبت کا اذعان کیا ہے، تصدیق کا درجہ کون سا ہے، اس پہ آپ توجہ رکھیں کہ آپ کو جس چیز کا علم حاصل ہوا وہ ایک شے کا ہے یا ایک سے زیادہ اشیاء کا ہے. اگر ایک شے کا ہو تو ذہن میں رکھیں تصور ہے. صرف ایک چیز کا جو ہے یہ تصور ہے. ایک سے زیادہ چیزوں کا ہو تو ان کے بیچ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے. اب آپ دو بندے بیٹھے ہوئے ہو تو دو بندوں کا علم حاصل ہوگا. ان کے بیچ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے. اگر نسبت نہیں ہے یہ بھی تصور ہی ہے. اگر نسبت ہے تو پھر تامہ ہے یا ناقصہ ہے. غلام و زید نسبت یہاں پر بھی ہے نا لیکن ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے نا. تو نسبت تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ نسبت ناقصہ ہے تو ذہن میں رکھیں تصور علم دو چیزوں کا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے وہ تصور ہی. نسبت بھی ہے پھر بھی تصور ہے. لیکن تامہ ہو تو تامہ انشائیہ یا خبریہ؟ تامہ ہو انشائیہ ہو تو جب بھی تصور ہی ہے. یہ چار قسمیں میں نے تمہیں بتا دی تصور کی. ایک شے کا علم، ایک سے زیادہ اشیاء کا علم جبکہ ان کے بیچ نسبت نہ ہو، ایک سے زیادہ اشیاء کا علم جبکہ نسبت ناقصہ ہو ان کے بیچ، ایک سے زیادہ اشیاء کا علم جبکہ ان کے بیچ نسبت تامہ انشائیہ ہو. یہ چاروں تصور ہیں. اب آپ آگے آ جائیں کہ نسبت تامہ خبریہ ہے. نسبت تامہ خبریہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ذہن نے اس کی طرف توجہ اور التفات کی ہے یا نہیں کیا. بعض چیزیں آپ کے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہیں، ذہن ان کی طرف متوجہ اور ملتفت نہیں ہوتا. ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات نہیں کیا، ذہن میں رکھیں یہ بھی تصور ہی کہلائے گا. اس کو تخجیل کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا تو حالت انکاری پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حالت انکاری پیدا ہو جائے ذہن میں رکھنا یہ بھی تصور ہے. دیکھ رہے بعض اوقات آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں؟ یہ حالت انکاری ہے. حالت انکاری پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حالت انکاری پیدا ہوئی، یہ بھی تصور ہے. ٹھیک ہے، اس کو تکذیب کا نام دیا جاتا ہے. حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی لیکن اس کی دو جانبیں ہیں نا، جانب وجود اور جانب عدم. تو دونوں جانبیں برابر ہیں یا ایک راجح اور دوسری مرجوح ہے؟ دونوں جانبیں برابر ہوں تو اس کو شک کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی تصور ہے. ہونا نہ ہونا برابر ہو، زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں ہے جی تو ذہن میں برابر ہے، یہ شک ہے، یہ بھی تصور ہے. ایک راجح اور دوسری مرجوح ہے. اب دیکھیں گے کہ راجح کتنا راجح ہے. راجح اتنا راجح ہے کہ مرجوح کا بالکل خیال ہی باقی نہیں ہے یا مرجوح کا خیال باقی ہے. راجح اتنا راجح کہ مرجوح کا خیال باقی ہے. ذہن میں رکھیں جو جانب مرجوح ہے نا یہ بھی تصور ہے جی. جانب مرجوح بھی تصور ہے. اسے وہم کا نام دیا جاتا ہے. کس کا نام دیا جاتا ہے؟ وہم کا نام دیا جاتا ہے. اور جانب راجح جو ہے یہ تصدیق ہے. پہلی تصدیق یہ ہے.
جانب راجع ہو، یہ بھی ٹھیک ہے نا، یہ تصدیق ہے. یہاں پر آ کر تصدیق بنی ہے. اس سے پہلے جتنی اقسام ہیں وہ تصور کی ہیں. ایک شے کا تصور ہے، ایک سے زائد اشیاء کا بلا نسبت، ایک سے زائد اشیاء کا ساتھ نسبت ناقصہ کے، ایک سے زائد اشیاء کا ساتھ نسبت تامہ انشائیہ کے. تامہ خبریہ جس طرح ذہن توجہ التفات نہ کرے، تامہ خبریہ ذہن توجہ التفات کرے لیکن حالت انکاری پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، حالت انکاری تو پیدا نہیں ہوئی لیکن اس کی جانب وجود و عدم دونوں مساوی ہیں. دونوں جانب مساوی تو نہیں ہیں لیکن یہ والی جانب مرجو ہے، جانب مرجو وہم. ٹھیک ہے، یہ 8 قسمیں تصور کی. اور جو جانب راجع ہے یہ ہے تصدیق کی پہلی قسم. اس کو ظن کا نام دیا جاتا ہے. تو جو ہے آپ کی. اور اگر راجع اتنی راجع ہو کہ مرجو کا خیال ہی باقی نہ ہو تو اب یہ جو راجع ہے نا اسے جزم کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی تصدیق ہے. ٹھیک ہے، تصدیق جزمی ہے. اور جو اس کی جانب مرجو اس کا خیال ہی باقی نہیں ہے اس لیے اس کو کوئی نام نہیں رکھا جاتا. بات ہے ہی ذہن میں. تو یہ تصدیق کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں، ظن اور جزم. ٹھیک ہو گیا. تصور کی 8 قسمیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلی 4 قسموں کا مستقل نام نہیں ہے. 5ویں قسم ہے تخییر، پھر تکذیب، پھر شک، پھر واہ. بات ہے یہ ذہن میں نہیں ہے ذہن میں. ٹھیک ہے. پھر یہ جو جزم ہے اس کے آگے پھر تقسیم ہوتی ہے کہ وہ جو جزم ہے وہ واقع کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے. اگر جزم واقع کے مطابق ہو، واقع کے مطابق نہ ہو تو پھر اس میں تقسیم ہوتی ہے. کیا ہے؟ تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے، تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے تو ہے تو جزم لیکن کیا ہے اس کو تقلید مختی کا نام دیا جاتا ہے. تقلید مختی. اور اگر تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو تو اسے جہل مرکب. یہ بدترین درجہ ہے جہل کا. جہل مرکب بدترین درجہ ہے جہل کا. سمجھے بات کو. اور اگر واقع کے مطابق ہے تو پھر اس میں یہی تقسیم ہے کہ وہ تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے، تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے تو تقلید مصیب، تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو تو یہ درجہ یقین کا ہے. تو اب سمجھ لیں کہ جزم اور یقین میں فرق ہے. تصدیق کی 2 قسمیں، تصدیق ظنی اور تصدیق جزمی. تصدیق جزمی کی آگے پھر 4 قسمیں جن میں سے ایک ہے یقین. تو جو ہے یقین کی پھر آگے تقسیم شروع ہو جاتی ہے. یہ یقین میں تجربہ اور مشاہدہ کو دخل ہے یا دخل نہیں ہے. تجربہ اور مشاہدہ میں سے کسی کا بھی دخل نہیں ہے تو علم الیقین. جی صرف مشاہدہ کا دخل ہے، تجربہ کا دخل نہیں تو عین الیقین. تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، حق الیقین. یہ یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. سمجھے بات کو. تو یہ جو ہے یوں تصدیق کی 7 قسمیں بن جائیں گی. بعد از تقسیم ذیلی اقسام کو ملاؤ تو اب 7 قسمیں بن جائیں گی. اگر ذیلی اقسام کو نہ ملاؤ تو تصدیق کی صرف 2 قسمیں، تصدیق ظنی اور تصدیق جزمی. ٹھیک ہے. ذیلی اقسام کو ملاؤ تو تصدیق ظنی. اب تصدیق جزمی تو منقسم ہو چکے ہیں اس کو، اس لیے اس کو نہیں گنیں گے. جو تقسیم ہو جائے وہ نہیں گنی جائے گی. تقلید مختی، جعل مرکب، تقلید مصیب. اب یقین بھی آگے تقسیم ہو چکا ہے اس لیے اسے نہیں گنیں گے بلکہ اس کی اقسام گنیں گے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو یوں تصدیق کی 7 قسمیں ہو گئی ہیں اور تصور کی 8 قسمیں ہو گئی ہیں. بات ہے ہی ذہن میں. ایسے نہ کر ان کان اذعانا للنسبت، نسبت کا اذعان ہو. آسان لفظوں میں کہو تو وہ نسبت کی طرف کے ہے، نسبت خبریہ ہو، ذہن نے التفات کیا ہو اور حالت انکاری پیدا نہ ہوئی ہو. جانب راجع وہ نسبت خبریہ کی جو ہے نا ذہن اس کو راجع جانے. مزید اذعان کی وضاحت جو ہے وہ شارح کرے گا. سمجھے بات کو. تو جانب راجع اعتقاد، ذہن میں اعتقاد آ جائے اس کا، اب جا کے تصدیق ہے. بات سمجھے. وَإِن لَمْ يَكُنْ اذعان، اذعان سے نیچے کے جتنے درجے وہ 8 درجے. نسبت ہی نہیں ہے، نسبت ہے، ناقصہ ہے، تامہ ہے تو انشائیہ ہے، خبریہ ہے تو ذہن کا التفات نہیں ہے. ساری صورتوں میں اذعان نہیں ہے. کبھی نسبت ہی نہیں ہے، کبھی نسبت ہے تو اذعان نہیں ہے. سمجھے بات کو. وہ کیا بن جائے گا؟ کہا کہ وہ تصور بن جائے گا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ جو میں نے تقسیم کی ہے یہ میں ایک بار مختصر لفظوں میں خلاصہ اس کا پھر بیان کرتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کا علم حاصل ہوگا وہ ایک کا ہوگا یا ایک سے زائد کا ہوگا. اگر ایک کا ہو تو یہ تصور ہے
اگر ایک سے زائد کا ہو تو ان کے بیچ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے. اگر نسبت نہیں ہے تو یہ بھی تصور ہے, تصور کی دوسری قسم ہے. اور اگر ان کے بیچ نسبت ہے تو نسبت تامہ ہے, نسبت ناقصہ ہے. نسبت ناقصہ ہو تو یہ بھی تصور ہے, تصور کی تیسری قسم ہے. اور اگر نسبت تامہ ہو تو انشائیہ ہے, خبریہ ہے. اگر انشائیہ ہو تو یہ بھی تصور ہے, تصور کی چوتھی قسم ہے. ان چار قسموں کے مستقل نام نہیں ہیں. اور اگر نسبت تامہ خبریہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا ہے یا توجہ التفات نہیں کیا. اگر ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات نہیں کیا تو یہ بھی تصور ہے, تصور کی پانچویں قسم تخیل. اور اگر ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا ہے تو یہ بھی تو حالت انکاری پیدا ہوئی ہے, حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی. اگر حالت انکاری پیدا ہو گئی ہو تو یہ بھی تصور ہے, تصور کی چھٹی قسم اسے تکذیب کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا اور حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جانب وجود و عدم دونوں برابر ہیں یا ایک راجح دوسری مرجوح ہے. اگر دونوں برابر ہوں یہ بھی تصور ہے, تصور کی ساتویں قسم اسے شک کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر ایک راجح اور دوسری مرجوح ہے تو دیکھا جائے گا کہ راجح کتنی راجح ہے, راجح اتنی راجح کہ مرجوح کا خیال ہی باقی نہیں ہے, یا راجح اتنی راجح کہ مرجوح کا خیال باقی ہے. راجح اتنی راجح کہ مرجوح کا خیال باقی ہو تو جانب مرجوح تصور ہے, اسے وام کا نام دیا جاتا ہے, تصور کی آٹھویں قسم ہے. اور جانب راجح تصدیق ہے, تصدیق کی پہلی قسم ہے, اسے ظن کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر راجح اتنی راجح ہو کہ مرجوح کا بالکل خیال باقی نہ ہو تو چونکہ مرجوح کا خیال باقی نہیں ہے اس لیے اس کو کوئی نام نہیں دیا جاتا. اور جو جانب راجح ہے اس کو جزم کا نام دیا جاتا ہے. یہ تصدیق کی دوسری قسم ہے. جزم پھر واقع کے مطابق ہے, واقع کے غیر مطابق ہے. واقع کے غیر مطابق ہو تو پھر تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے, تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے تو یہ تقلید مختی ہے. اور اگر تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا تو جہل مرکب ہے. جہل کا بدترین درجہ یہی ہے, جہل مرکب. اور اگر واقع کے مطابق ہے تو یہاں پر بھی دیکھا جائے گا کہ تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے, تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے تو تقلید مصیب ہے, اور تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو تو یہ درجہ یقین کا ہے. اور یہ علم کا اعلیٰ ترین درجات میں شمار ہوتا ہے یقین. یقین میں پھر تجربہ مشاہدہ کو دخل ہوگا یا دخل نہیں ہوگا. کسی کو بھی دخل نہ ہو تو یہ علم الیقین ہے, مشاہدہ کو دخل ہو, تجربہ کو دخل نہ ہو تو یہ عین الیقین ہے, تجربہ مشاہدہ دونوں کو دخل ہو تو یہ حق الیقین ہے. یوں تصور کی 8 قسمیں بنی ہیں, تصدیق کی 7 قسمیں بنی ہیں. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. اس انداز میں بھی تصور و تصدیق کی تقسیم کی جاتی ہے, اور تصور و تصدیق کی تقسیم یوں بھی کی جاتی ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی انہوں نے کہا نا نسبت کا اذعان ہو یا نسبت کا اذعان نہ ہو. اگر نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق, نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق, نسبت کا اذعان نہ ہو تو جو ہے نسبت کا اذعان نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو علم ہے وہ حواس سے ظاہرہ سے, حواس سے ظاہرہ سے نہیں ہے. اگر حواس سے ظاہرہ سے ہو تو یہ احساس, حواس سے ظاہرہ سے نہیں ہے. تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کا علم ہے اس کا علم حواس سے ظاہرہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں. جس چیز کا علم ہے اس کا علم حواس سے ظاہرہ سے ہو سکتا ہے حواس سے ظاہرہ سے نہیں, لیکن حواس سے ظاہرہ سے ہو سکتا ہے. اسے تخیل کا نام دیا جاتا ہے, تخیل نہیں, تخیل اور ہے, اسے تخیل کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حصے مشترک ہے, حصے مشترک اس کا ادراک کرتی ہے, یہ تخیل ہے. اور اگر حواس ظاہرہ سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ادراک قوت وامیہ سے ہے یا عقل سے ہے. اس کا ادراک قوت وامیہ سے ہو تو یہ کیا ہے, یہ توہم ہے. اور اگر اس کا ادراک قوت عقلیہ سے ہے تو یہ تعقل ہے. سمجھے بات کو, دوبارہ سمجھے کہ کیا کہ ان کان اذعان للنسبت فتصدیق والا فتصور. نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق, نسبت کا اذعان نہ ہو تو تصور. نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق, نسبت کا اذعان نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ علم مفرد ہے یا علم قضیہ ہے. یوں تقسیم کریں, اگر نسبت کا اذعان نہیں ہے تو وہ مفرد کا علم ہے یا قضیہ کا علم ہے. اگر وہ مفرد کا علم ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حواس ظاہرہ سے, حواس ظاہرہ سے نہیں. اگر حواس ظاہرہ سے ہو تو وہ احساس, حواس ظاہرہ سے نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا علم حواس ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے, حواس ظاہرہ سے حاصل نہیں ہوتا. حواس ظاہرہ سے حاصل ہو سکتا ہے حواس ظاہرہ سے نہیں, لیکن حواس ظاہرہ سے حاصل ہو سکتا ہے تو یہ تخیل ہے. سمجھے بات کو, یہ وہ علم ہے جو حصے مشترک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اور اگر حواس ظاہرہ سے حاصل نہیں ہو سکتا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قوت وامیہ کے ذریعے ہے یا قوت عقلیہ کے ذریعے ہے. اگر قوت وامیہ کے ذریعے ہے تو یہ توہم, اور اگر قوت عقلیہ کے ذریعے ہے تو یہ تعقل. یہ ہو گیا اگر علم ہو مفرد کا. اور اگر علم مفرد کا نہ ہو بلکہ قضیہ کا ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں
جو ہے دونوں جانبیں برابر ہیں، دونوں جانبیں برابر نہیں ہیں. اگر دونوں جانبیں برابر ہوں تو یہ شک ہے. سمجھے بات کو؟ یا یوں سمجھیے کہ ذہن نے اس کی طرف التفات کیا، التفات نہیں کیا. التفات نہیں کیا تو تخیل ہے، التفات کیا تو ابھی اس تقسیم میں جانب انکاری کو ذکر نہیں کیا جاتا. ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا ہے، توجہ التفات نہیں کیا. اگر توجہ التفات نہیں کیا تو تخیل ہے. دیکھو یہ قسم تھی تخیل، یہ تخیل، دونوں میں فرق ذہن میں رکھے. ذہن نے اس کی طرف توجہ التفات کیا ہے، توجہ التفات نہیں کیا. اگر توجہ التفات نہیں کیا تو تخیل ہے. توجہ التفات کیا تو اب ذہن میں رکھیں کہ دونوں جانبیں برابر ہیں یا ایک ضعیف اور دوسری راجح ہے. اگر دونوں جانبیں برابر ہوں تو یہ شک ہے. ایک ضعیف ہو دوسری راجح ہو، یہ جو جانب ضعیف ہے یہ وہم ہے. پہلا توہم تھا، یہ وہم ہے. ان میں فرق ذہن میں رکھو. بات ہے ہی ذہن میں. اس تقسیم کے مطابق تصور کی 7 قسمیں ہیں: احساس، تخیل، احساس، تخیل، توہم، تعقل، تخیل، شک اور وہم. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اس تقسیم کو دوبارہ سمجھو کہ نسبت کا اذعان ہوگا، نسبت کا اذعان نہیں ہوگا. نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق، تو جو ہے نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق. نسبت کا اذعان نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ علم، اس علم کا تعلق مفرد سے یا قضیہ سے. اس علم کا تعلق مفرد سے ہو، اس علم کا تعلق مفرد سے ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حواس ظاہرہ سے، حواس ظاہرہ سے نہیں ہے. حواس ظاہرہ سے تو احساس، حواس ظاہرہ سے نہ ہو تو وہ علم ہے جو حواس ظاہرہ سے مدرک ہو سکتا ہے، ادراک ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ادراک حواس ظاہرہ سے نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تخیل ہے. اس کا ادراک اس سے مشترک کے ذریعے قرار دیا جاتا ہے. اور اگر حواس ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا، اب قوت وامیہ کے ذریعے ہے یا عقل کے ذریعے؟ قوت وامیہ کے ذریعے تو توہم، عقل کے ذریعے تو تعقل. توجہ ہے. اور اگر وہ علم اس کا تعلق قضیہ سے ہے، حواس ظاہر اس کا علم مفرد سے نہیں ہے، قضیہ سے ہے، تو اب اس نسبت کی طرف جو ہے وہ ذہن نے توجہ التفات کیا ہے، توجہ التفات نہیں کیا. توجہ التفات نہیں کیا تو تخیل ہے. اور اگر توجہ التفات کیا تو دونوں جانبیں مساوی ہے یا ایک ضعیف اور دوسری راجح ہے. دونوں جانبیں مساوی ہوں تو شک، ایک ضعیف اور دوسری راجح ہو تو جانب ضعیف کا یہ تصور ہے، اسے وہم کا نام دیا جاتا ہے، وہ راجح تصدیق میں داخل ہو جائے گی. اس تقسیم کے لحاظ سے تصور کی بھی 7 قسمیں، تصدیق کی بھی 7 قسمیں ہیں. بات آئیے آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. علم اگر ہو نسبت کا اذعان، ٹھیک ہے، نسبت سے پھر نسبت تامہ خبریہ، مزید بات شرح میں آئے گی، تو تصدیق ہے. وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر نہ ہو، مزید بات اس کی شرح میں کرتے ہیں. تصور ہے تو اب تصور میں کیا ہے؟ تصور کی 7 یا 8 قسمیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہو گیا علم کی 2 قسمیں ہو گئی، تصور اور تصدیق. ٹھیک ہو گیا. ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری. وہی بات کہہ رہے ہیں. اور قسم پکڑتے ہیں یعنی دونوں تصور اور تصدیق، ضرورت اور اکتساب بن نظر سے، یعنی ضرورت سے بھی اپنی قسم لیتا ہے. تصور ضرورت سے اپنی قسم لیتا ہے، تصدیق بھی ضرورت سے اپنی قسم لیتا ہے. بات پہ توجہ دینا. تصور اپنا حصہ لیتا ہے ضرورت سے آ کر، تصور ضروری. اب تصور جا کے حصہ لے گا اکتساب بن نظر سے، تصور کسبی. تصور کی 2 قسمیں بنی نہ بنی؟ سمجھے نہیں؟ تصور کی 2 قسمیں بن گئی. ادھر سے بھی پکڑا ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا تو ضروری، ادھر سے پکڑا تو کسبی. اب تصدیق نے بھی ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، دونوں جگہ سے پکڑا تو اب تصدیق ضروری اور تصدیق کسبی. سمجھے بات کو؟ یعنی حصہ لے رہے ضرورت سے لیکن تقسیم خود بھی ہو رہے. مزید بات شرح میں آئے گی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. اور قسم پکڑتے ہیں ضرورت اور اکتساب بن نظر سے. تو جو ہے کہا نا قسم پکڑتے ہیں، قسم پکڑتے ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قسم پکڑتے ہیں؟ سوال ہے نہیں؟ کہا بس ضرورت ہے. یہ تو بدیہی بات ہے. یہ جو بس ضرورت ہے پہلے کہا نا، یہ اس دعویٰ کی بداہت کی طرف اشارہ کی ہے. اصل میں رسالہ شمسیہ میں وہ دلیل دینے چلے گئے ہیں. تصور تصدیق کی بداہت اور نظر کی جانب جو تقسیم ہے اس پہ دلیل کی جانب چلے گئے. جب دلیل کی جانب چلے گئے تو اس میں بڑا جھنجٹ ہے. اس لیے انہوں نے کہا، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تصور کی 2 قسمیں بدیہی نظری، تصدیق کی 2 قسمیں بدیہی نظری، یہ تو بدیہی بات ہے، ہمیں اس پہ دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سورج طلوع ہے، طلوع نہیں ہوا، اس پہ دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ تو بدیہیات سے ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ بے ضرورت کا یہ مطلب ہے، یکتسمان بے ضرورت ہے، یعنی ان کا اقتسام ضروری ہے، بدیہی ہے، ہمیں دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے. بات ہے یہ ذہن میں. اب یہ جو ہے نا وہ ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، یہ بیچ میں نظر آیا نا، نظر کی تعریف ہے یہ. سمجھ رہے بات کو؟ مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں، مزید شرح میں وضاحت آئے گی. ترتیب امور معلومات للتعدیل مجہول، سمجھے بات کو. لیکن انہوں نے کہا ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. اس تعریف میں اور اس تعریف میں فرق کیا ہے، یہ بھی ساری بات شرح میں آتی ہے. تو بہرحال اس تعریف کا مطلب ہے معقول کا ملاحظہ. کیا؟ معقول کا ملاحظہ. لیکن صرف ملاحظہ نہیں، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے ملاحظہ. نظر کیا ہے؟ نظر یہ کہ مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ. ایک خود آپ معقول کو دیکھ رہے ہو، توجہ ہے، خود معقول کو دیکھ رہے ہو اور مجہول کی تحصیل مطلوب نہیں ہے. ذہن میں رکھیں، اب یہ نظر و فکر نہیں کہلائے گی. نظر و فکر کب کہلائے گی؟ مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ. کیا؟ اور وہ کیا؟ نظر. معقول کا ملاحظہ ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو نظر ہے اس میں ہوتی ہے خطا، پہلے میں بیان کر چکا، اور کبھی سے اشارہ کر دیا. اب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ غلطی لگتی رہے، اور کبھی واقع ہوتی ہے نظر میں خطا تو محتاجی ہے کسی ایسے قانون کی جو بچائے اس خطا سے فکر میں، اور وہی منطق ہے. بات سمجھے نہیں؟ اس میں تعریف بھی آ چکی ہے اور غرض و غایت بھی آ چکی ہے. رہ گیا تھا موضوع، وہ بتا رہے ہیں. اور اس کا موضوع معلوم تصوری اور تصدیقی ہے. معلوم تصوری اور تصدیقی، ایک وہ ہوتا ہے جو کسی تک نہیں پہنچاتا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پہنچاتا ہے. یہاں پر جو اس کا موضوع وہ کون سا ہے؟ کہا معلوم تصوری و معلوم تصدیقی مطلقاً نہیں، اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصوری مجہول تصدیقی تک پہنچائے. معلوم تصوری مجہول تصوری تک پہنچائے، اسے بولا جاتا ہے معرف، قول شارح. معلوم تصدیقی مجہول تصدیقی تک پہنچائے، اس کو بولا جاتا ہے دلیل و حجت. سمجھے؟ معلوم تصوری اور تصدیقی اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتا ہے مطلوب تصوری تک. یہ لف و نشر مرتب ہے. معلوم تصوری پہنچاتا ہے مطلوب تصوری تک. ٹھیک ہے. تو نام رکھا جاتا ہے معرف، یا مطلوب تصدیقی نام رکھا جاتا ہے حجت. سمجھے؟ شرح انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں.